بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ 60-70 سال سے زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے 5000 سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا۔ حرمین شریفین کے امور کے ماہر محی الدین الہاشمی کہتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب کانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بجھائی۔ زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ام اسماعیل پر رحمت نازل کرے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا، یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریا بہ پڑتا۔ تجزیہ نگار محی الدین ہاشمی کے بقول جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکے میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گئی۔ اطراف و اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ مرور وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے بیر زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج اکرام ہر روز عازمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ حجاج اور معتمرین کے لیے السقایا اور الرفادہ کی ذمہ دار آل عبد المطلب ہی کے پاس ہے۔ محی الدین الہاشمی نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیر زمزم میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کنویں میں حجر اسود، جبل ابو قیس اور المقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے۔ مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے۔ کنویں کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کنویں کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے، حرمین شریفین عجائب گھر میں موجود ہے۔ سن 1377 ہجری میں مطاف کی توسیع کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ صحن مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ حالیہ توسیع میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بیر زمزم کے کنویں کو سن 1400 ہجری میں شاہ خالد مرحوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا۔ سن 2010 عیسوی میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $700 ملین کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور زمزم کارخانہ قائم کیا گیا۔ اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ 13,405 مربع میٹر پر بنائی گئی اس عمارت میں یومیہ 2 لاکھ گیلن زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے، جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام ہے۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے 7000 پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ پانی بار بار پینے کے لیے نصیب فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ
ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔